بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مقدس بزرگ تھے۔ ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی تھیں، ایک جنگ جمل میں اور دوسری جنگ صفین میں تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی، اس لیے وہ نابینا ہو گئے تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص احباب میں سے تھے۔ نابینا ہونے کے بعد سے شب و روز عبادت خدا میں مصروف رہا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد کوفے کی جامع مسجد میں آیا اور مسلمانوں کے بھرے مجمع میں منبر پر جا کر کہنے لگا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے حق بات کو ظاہر کیا اور سچ بات کو قوت دی، امیر المومنین یزید اور اس کے دوستوں کی مدد فرمائی اور کذاب ابن کذاب کو قتل کروایا۔ ابن زیاد کا یہ خطاب سنتے ہی عبداللہ ابن عفیف غصے سے تر تر کانپنے لگے اور اس کو ڈانٹ کر کہا، او مرجانہ کی اولاد، تو اور تیرا باپ دونوں جھوٹے ہیں، اور جس نے تجھ کو حاکم بنایا وہ بھی، اور اس کا باپ بھی جھوٹا ہے۔ او ملعون، تو آل رسول کو قتل کر کے منبر پر ایسے گستاخانہ کلام کرتا ہے؟ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس بے ادبی کے ساتھ مجھے جواب دے رہا ہے؟ عبداللہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں ہوں عبداللہ ابن عفیف۔ او ظالم، تو ذریت رسول کو قتل بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ پھر مجمع کی طرف رخ کر کے کہا، اے مہاجرین و انصار کی مبارک نسلو، خدا سے فریاد کرو اور اس کافر مطلق سے انتقام لو جس کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعین ابن لعین کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ قریب تھا کہ ابن عفیف گرفتار ہو جائیں کہ قبیلہ ازد کے جو لوگ ان کے قریبی رشتہ دار تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابن زیاد کے سپاہیوں کے چنگل سے انہیں بچا لے گئے۔ بعد میں ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر آدمی بھیجے۔ جب قبیلہ ازد کو یہ خبر پہنچی تو وہ پھر تلواریں لے کر ابن عفیف کی حمایت کو آ موجود ہوئے۔ ابن زیاد کے سپاہی قبیلہ ازد کے لوگوں کے تیور دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اس مرتبہ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کے ساتھ ایک بڑے لشکر کو بھیجا۔ ابن اشعث نے ابن عفیف کے طرفداروں کو شکست دے دی اور ابن عفیف کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ تو ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ بابا سپاہی اندر آ گئے ہیں۔ بہادر باپ نے کہا، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ مجھے میری تلوار دے دو۔ غرض کے تلوار لے کر باہر نکلے اور سپاہیوں سے جنگ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بیٹی پہلو میں کھڑی یہ بتاتی جاتی تھی کہ اب حملہ دہنی طرف سے ہو رہا ہے، اب بائیں جانب سے۔ آخر کار کچھ دیر لڑنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف گرفتار ہو گئے۔ جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے فوراً حکم پر عمل کیا اور بدن کو دار پر چڑھا دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔